مفتی صاحب آپ سے میرا کوشچن، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اسی طرح رہا جی کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی ادا کر رہے ہیں، کوئی مسجد میں آ کے ادا کر رہا ہے، تو جب فرض کی گئی تراویح تو اس کو عشاء کے ساتھ فکس کیا گیا کہ عشاء کے ساتھ منسلک کر کے اس کو پڑھا جائے گا؟ فرض نہیں کی گئی سب سے پہلے نمبر پر تو جی دیٹس گڈ. پیارے نبی کریم رؤوف صلی اللہ رحیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن پڑھانے کے بعد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی وہ اسی لیے نہیں پڑھائی ٹرو، کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. بالکل صحیح ہے، یہ بھی آپ کی رحمت ہے امت کے حق میں. بے شک بے شک. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو جماعت کروائی تھی وہ کس ٹائم کروائی تھی؟ ہاں مین سوال یہ آ گیا. بالکل صحیح ہے. اس کے بارے خود بخاری شریف کی روایات کے اندر موجود ہے جس میں یہ ذکر آتا ہے 3 دن والی کروانے کا کہ وہ نماز عشاء کے بعد جماعت شروع ہوئی تھی. اچھا وہ تہجد کے ٹائم جا کے جماعت شروع نہیں ہوئی تھی. اوکے. رات کو عبادت شروع ہوئی اور اتنی لمبی جماعت کروائی گئی، 2 کر کے ان کو پڑھا جاتا رہا کہ صحابہ کرام فرماتے ہمیں خوف طاری ہو گیا کہیں ہماری سحری ہی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. اتنی جیسے ابھی مفتی صاحب کے بلا وضاحت فرما رہے تھے کہ وہ آرام آرام سے پڑھی جاتی تھی، بعد میں بالکل جو ساری صحیح. ایک ترتیب بنی ہے تو وہ اتنی لمبی نماز پڑھائی گئی ہے. اور پھر سحری کے ٹائم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رخصتی دی اور صحابہ کرام نے جا کے سحری بھی کی ہے. اللہ تو اکبر. یہ رات کے ٹائم عشاء کے ساتھ پڑھی گئی ہے. یہی تو مین مسئلہ سمجھنے والا ہے ٹرو. کہ جو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھی جا رہی ہے یہ نماز اور ہے، اور جو تہجد کے ٹائم پڑھی جا رہی ہے رات کے پچھلے پیر میں وہ نماز اور ہے. واہ واہ واہ. یہ 2 نمازیں جدا جدا ہیں جن میں فرق نہیں کیا جا رہا، اور وہ جو تہجد والی حدیث پاک تھی اس کو لگا دیا گیا تراویح کے اوپر اور یہ کنسیپٹ دے دیا گیا جی 8 اتنی بڑی غلط فہمی کریٹ کی گئی ہے. بہت بڑی ہے یہ کہ وہ صحابہ کرام. اب دیکھیے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ والی جو نماز تھی نماز تراویح یہ فاروق اعظم نے بھی پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے. ہاں سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی نے بھی پیچھے سبحان پڑھی اللہ. ہے. بے حضرت شک مولا علی شیر خدا نے بھی پڑھی ہے. بے شک بے اب شک. روایات میں آیا جہاں پر ان کا ذکر ملتا تراویح کا وہاں آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے جب جماعت کا پورا ایک اہتمام کروایا تھا تو باقاعدہ حکم دیا تھا آپ نے اس صحابی کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ جو قاری ہیں کہ آپ نے 20 رکعت پڑھانی ہے ان کو. امام مالک نے اس روایت کو بیان کیا، مصنف عبدالرزاق کے اندر آئی یہ روایت، امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں یہ. اچھا انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آپ فاروق اعظم نے 20 کا حکم دیا تھا. سبحان اللہ. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے علم کا دروازہ ہیں، بے شک. کیا ان سے یہ بات مخفی رہ گئی نہ جی کہ نہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں؟ جب ان کا دور خلافت آتا ہے تو مولا علی پاک خود نماز کی امامت کروا رہے ہیں. بلکہ حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ملتا ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لے کے آئے تو اتنا بڑا ہجوم دیکھا تو فرمایا اللہ عمر کو آباد رکھ. اس نے مسجدوں کو آباد کر دیا. سبحان اللہ. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نماز تراویح کی امامت کرواتے تھے 20 رکعات کی. سبحان اللہ. 20 رکعات علیحدہ پڑھانی اور پھر 3 وطر آپ نے علیحدہ ان کو پڑھانے ہوتے تھے. یہ جو تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی ترتیب نکلی ہے یہ ہم پہلے پارے سے حساب لگائیں تو ہمیں یہ مل جائے گا جہاں رکوع عین لکھا ہوا ہوتا ہے. بے شک بے شک. ایسے یہ ایک اتنا حصہ پڑھ کے وہ کیا جاتا تھا رکوع، ایوریج 16-17 رکوع کے ساتھ 16-17 رکوع جو 20 یہ سوا پارا نکلتا ہے. تو اطمینان کے ساتھ یہ پھر بعد میں ترتیب بنی اور 20 رکعت اس طریقے سے ہمارے ہاں رائج ہیں.